14 سے 19 مارچ تک، اور سکسیسفلی جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مکمل کیا۔ میں سب سے پہلے تو کانگریچولیٹ کروں گا پورے پاکستان کو کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے ایک سٹینڈ بائی پروگرام مکمل کیا، اور خصوصی طور پہ خان صاحب، عمران خان صاحب کو اس پہ شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو آئی ایم ایف جو ہے عمران خان صاحب کے پاس آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام اس وقت شروع ہوگا جب اس کی آپ کنسنٹ دیں گے۔ تو ان دی انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے ہم نے خان صاحب نے اس کا جو ہے کنسنٹ دیا تھا، اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا۔ $3 ارب کا سٹیبلائزیشن پروگرام تھا یہ، جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا۔ اس کے بعد جب وہ پاکستان میں پہلے ریویو کے لیے آئے تو انہوں نے پھر ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہم سے ملیں، اور ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پھر ملیں، کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ پاکستان سے چلے گئے، انہوں نے جو ہے ہم سے انسسٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے رؤوف صاحب اور جو ہے چیئرمین گور صاحب کرسمس سے پہلے دسمبر کی آخری ڈیٹس میں ملے، اور اس کے بعد پاسبل ہوا 11 جنوری کو پاکستان کو قسط ملی۔ اسی کے تسلسل میں ہم نے ان کو خط لکھا تھا، جو ہماری ان سے کمیونیکیشن ہوتی رہی۔ اس کمیونیکیشن کے جواب میں انہوں نے ہمیں بھی ایک رپلائی دیا، اور جس میں ہم کافی انکریج ہوئے ہیں کہ ایک تو نہ صرف انہوں نے ہمیں یہ انفارم کیا کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے اکنامک مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہ انکریج کر رہے ہیں تمام جو الیکشن ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزولوشن کی طرف۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں فار دا سیکنڈ ریویو، اور ہو سکتا ہے کہ اتھارٹیز ہم سے نئے پروگرام کی بھی ریکویسٹ کرے۔ تو پورے قوم کو مبارکباد، اس میں کیئر ٹیکرز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، ادارے جتنے بھی ہیں، اسٹیٹ بینک، ایس آئی ایف سی، سب نے مل کے یہ پروگرام کامیاب بنایا، اور یہ ہماری شروع سے منشا بھی تھی۔ اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی جب آیا ہے سیکنڈ ریویو میں، تو آئی ایم ایف کیا کر کے گیا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے، پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کی پریس کانفرنس میں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آیا 14 سے 19 تاریخ کو، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا، اور وہ کیوں نہیں کیا اس کی شاید پرائمریلی وجہ آج کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے، کل کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے 30 مارچ تک کے جو پاکستان کے معاشی اشاریے ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے، اور اس کے ویٹ کرنے کے بعد وہ یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس لے کے جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپریل کا آخری ہفتہ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا دیکھے اور پاکستان کے اگر کوئی محصولات، ٹیکس محصولات وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں۔ اس کی ایک ہم نے جھلک دیکھ لی ہے تاجر دوست ایپ کر کے، جو ایک شروع ہو گئی ہے کہ 1 تاریخ سے جو ہے ریٹیل ٹیکسز وغیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو تیار ہو جائے سب سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے نئے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہے اور نئی چیزیں آ جائے، جس سے ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا۔ آئی ایم ایف اپنی اس رپورٹ میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے گیا ہے وہ ایک بات بول کے گیا ہے، وہ یہ بول کے گیا ہے کہ گروتھ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین موڈسٹ، یعنی کہ پاکستان میں گروتھ ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود موڈسٹ رہے گی، اور جو سب سے زیادہ جو میرے آپ اور سب کے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے، مہنگائی جو ہے وہ ٹارگٹ سے ابو رہے گی، افراط زر۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھنسا ہوا ہے 2022 سے، جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پھر کیئر ٹیکر بھی اس کو نہ سنبھال سکی، یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے، اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگٹ سے اوپر رہے گی، تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہوں۔ ہمیشہ آئی ایم ایف کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے، فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے، مہنگائی کم ہونی چاہیے، پاکستان کے قرضے نیچے ہونے چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے آپ کی اتھارٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پس منظر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں تھا، وہ ایک دم جب سرپرائز ان کو لا کے بٹھایا گیا یا لائے گئے یا جو بھی ہوا، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ورڈ تو نہیں غیر پارلیمانی ہے، وہ بونگی مار دی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہے ایک نیا پروگرام لینے جا رہے ہیں 5 سال کا، خود ہی اعلان کر دیا انہوں نے، اور 5 سال کا ایک پروگرام لینے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے پروگرام ناگزیر ہے۔
اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آ رہے، پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ مکمل کریں. دوسرا کوئی طویل مدتی پروگرام نہیں ہوتا، وہ 3 سال کا پروگرام ہوگا، اگر ہوگا بھی تو اس کو اب وزیر خزانہ نے کلیئر بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی 3 سالہ پروگرام. اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے، اپریل میں جب آئی ایم ایف کی جو اینول سیشنز ہوں گے واشنگٹن میں تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات چیت شروع کریں گے. تو یہ جو ساری کی ساری جو ڈسکشن ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف چلی جائے یا جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے. نمبر 1، 60 روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے. 2018 میں مفتاح اسماعیل نے کیا تھا 30 روپے، 20 روپے سے 30 روپے مفتاح اسماعیل کر کے گئے تھے. پھر 30 روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں 3.5 سال رہا، بلکہ آخری جب پی ٹی آئی کی حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو 10 روپے کبھی 5 روپے رکھا. جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے 30 سے 50 روپے کیا، اسحاق ڈار نے 50 سے 60 روپے کیا. اب نئی ڈیمانڈ ہے 100 روپے لیٹر، 100 روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے کیونکہ ٹیکس محصولات کم ہے. پہلی ڈیمانڈ یہ ہے. دوسری ڈیمانڈ، بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں. بجلی کی قیمت کا بول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں. گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نارتھ نے 175% گیس کی قیمتیں بڑھانے کے لیے جو ہے اوگرا اس کی سفارش کی، آج اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. پچھلے 6 مہینے میں 600% گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئی ہیں. اس کے باوجود آج پھر 175% گیس کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے. ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں اور اس کو جو ہے ڈسکریج ہمیشہ سے پی ایم ایل این کرتی رہی ہے، یہ فوری طور پہ لگنا چاہیے. پھر جو سب سے جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نالج نہیں ہے یا کیا ہے، این ایف سی کی ریویژن کی بات شروع کر دی انہوں نے کہ این ایف سی کو نظر ثانی کیا جائے. 2010 میں این ایف سی پہ بات ہوئی تھی کہ اس کا شیئر بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اگر یہ کرنے جاتے ہیں، اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکٹ سے آپ کو بتاؤں کہ 90% سے لے کے 93-94% تک حکومت جو ٹرانسفر کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں. اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی. تو یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے. پھر اس سے بڑی چیز، ایک طرف تو آئی ایم ایف بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہمارا احساس پروگرام تھا، ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارا پروگرام بہت سخت ہوتا ہے، اس سے مہنگائی ہوتی ہے، تو وہ رکھا ہے 400 ارب روپے کا. اب نئے پروگرام میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ 400 ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دے اور صوبائی حکومتیں لے لیں. تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا تھا، یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں گے تو ہم خود دے دیں گے، کتنے دینے یہ کون آپ طے کرنے والے ہوتے ہیں؟ تو اب آئی ایم ایف یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ گورنمنٹس کو پش کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں. پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب، ہم نے اتنے ڈیولپمنٹ کیے. پہلی بات تو یہ کہ کبھی کوئی ان سے سوال کرے، یہ ان سے پلاننگ کمیشن سے احسن اقبال صاحب سے، جتنی آپ نے سکیم اور پروجیکٹس کیے ہیں اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے وہ؟ اس وقت جو میری اطلاع ہے، جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں، تو پاکستان کے سن 2002 اور 2003 میں جو پروجیکٹ اناؤنس کیے تھے حکومتوں نے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے. تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں، عوام دوست یہ وہ. تو اب آئی ایم ایف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ختم کر دیں اور جس صوبے میں جو پی ایس ڈی پی وفاق کی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لے. اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وفاقی پروجیکٹ؟ آپ نے اعلان کیا، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے فیڈرل فنڈ. پھر ہم نے اخبارات کے تھرو سنا یہ چیز جو کافی کنسرننگ ہے، وہ یہ ہے کہ سی پیک کی گورنمنٹ نے کوئی وہ کی ہے کہ جو ان کی آئی پی پیز کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہے نہیں مزید کریں گے 48 ارب کے بعد. تو ایک یہ پاک چائنا جو ریلیشن شپ کاروبار کا ہے، یہ
اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں آئی ایم ایف کی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نئی پروگرام میں آ رہی. ٹھیک ہے اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائسس میں ہے, پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا, لیکن اگر ہمیں فوری طور پہ پروگرام لینا ہے اور آنکھیں بند کر کے اگر ہم نے اس طرح کی چیز پہ سائن کر دیا, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, پچھلے 5 سال میں بھی آپ نے دیکھا 3 حکومتیں آئی ہیں, جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو بھگتنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو بھی. تو یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا, اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شیلف کیا جا رہا ہے. اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے ساتھ ساتھ. پھر ابھی ہمارا گردشی قرضہ ہے, حکومت نے ایک پلان بنایا تھا کہ گردشی قرضہ ہم ادا کر دیں, آئی ایم ایف نے اس کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں ادا کریں. دوسری طرف رپورٹ میں لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی قرضہ آپ کا ہے, آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ اس میں امپورٹنٹ بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا, یہ عام پروگرامز کی طرح نہیں ہوگا. یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوالو جب تک نہیں کیا جائے گا. ایک جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر ابھی آئے ہیں, وہ جا کے خود ڈیسائیڈ کر کے اگر آ گئے, اس میں صوبے انوالو ہیں. جیسے میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں. نمبر 1 کہ بی آئی ایس پی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کر دیا جائے. اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور صوبے سے ایگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے. این ایف سی پہ اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, این ایف سی میں مان لیا کہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے جو ہے 1 نمبر 2 نمبری کر کے جو ہے 2/3 اکثریت کے لیے کوشش کی ہے, لیکن اگر کچھ این ایف سی میں اوپر نیچے کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے صوبے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے, ویسے تو مینڈیٹڈ نہیں ہے, ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوں گی, جو ڈیسیشنز وہ صوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے. پھر مہنگائی کے طوفان, اس میں جیسے میں نے کہا 100 روپے لیٹر اگر پیٹرولیم لے بھی, دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. اس کے علاوہ 18% سیلز ٹیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں, تو کہاں لے کے جائیں گے؟ سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پہ بند ہو چکی ہوئی ہے. بجلی کی قیمتیں یہاں سے پھر بڑھانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اور گیس کی قیمتوں کے بعد انہوں نے کھاد کی قیمتوں میں, گیس کی قیمتوں سے جن انڈسٹریز کو, صنعت کو فائدہ ہو رہا تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں سارے واپس لے لو. ایک تو انہوں نے کہا کہ کھاد والوں کو جو گیس سستی مل رہی ہے وہ واپس لے لیں. دوسری چیز, جو بڑے بڑے کارخانے تھے جن کو کیپٹو پاور مل رہی تھی, کیپٹو پاور وہ ہوتی ہے کہ کارخانے اپنی خود بجلی پیدا کریں, ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہ گیس یا جو ان کو دے رہے ہیں واپس لے لیں, اور جو ہے واپڈا یا کے الیکٹرک ان کو بجلی دے. ایک تو یہ بجلی آتی کب ہے, اور اس کے بعد یہ ہمارے کارخانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو یہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے ہم اس کے بالکل حامی ہوں گے. عمران خان صاحب جب 2018 میں آئے تھے تو اسی طریقے کا جو ہے فرمائشات تھی, تو عمران خان صاحب نے باہر سے جا کے $10 ارب اکٹھے کیے تھے خان صاحب نے, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو نرم کیا تھا. تو میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا, ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, آپ نے کل ہی دیکھ لیا کیا تماشے ہوئے. وزیر اعظم صاحب نے ایک امپورٹڈ کہہ لیں وزیر خزانہ لائے, جو لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, میں تو کہتا ہوں ایک پروفیشنل آدمی, ہائیلی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں, ان کو لے کر آئے دکھانے کے لیے. پھر ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو ای سی سی جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فائنانس منسٹر کرتا ہے ڈیل, اس کا نام نکال دیا اس کی چیئرمین شپ سے, اور وزیر اعظم صاحب خود آ گئے اس پہ. پھر ایک دم بیکلیش آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب واپس ہٹ گئے, اپنا نام, نہ صرف نام نکالا چیئرمین شپ سے, کمیٹی سے ہی نکل گئے. اور اس میں جو ہے ایک اور سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان کا نام بھی بیک ڈور سے واپس کسی طریقے سے آئے. اگر اورنگزیب صاحب ایک دم تنگ آ جائیں تو اسحاق ڈار صاحب کو واپس لیں 5ویں دفعہ, ان کا نام بھی ڈال دیا تھا. اب ان کا بھی فارن منسٹر کا ای سی سی میں کیا کام ہے آپ مجھے بتائیں. وہی انہوں نے کام شروع کر دیا جو اس طرح پہلے کرتے تھے. پھر کہیں سے پریشر آیا, کیا ہوا, لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پریشر نہیں, مطلب ایک ہی جگہ سے آرڈر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے نام نکالے, لیکن کیا عزت رہی. اب یہ آپ کا فائنانس منسٹر کیا بات کرے گا, کس اتھارٹی سے کرے گا. پھر پرائیویٹائزیشن کی جو ہے کمیٹی کا ہیڈ فارن منسٹر بنا دیا. مطلب آپ کچن کیبنٹ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے. اس وقت ملک اتنے بڑے کرائسس میں چل رہا ہے اور آپ جو ہے انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تھی. ہم نے کہا آپ کو بریف کر دیں, آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو صوبوں پہ منتقل ہو جائیں گے. آیا صوبے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائے, پارٹنرشپ بنائے, لیکن پہلے کنسنسس کریٹ کریں.
کنسنسس کریٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے سائن کر آ جائیں اور بعد میں جو ہے ملک میں لڑائی ہوتی رہے اور ایک بہت بڑا پرابلم آ جائے. تو یہ جو تھی بریف تھی. اس کے علاوہ